بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IAS 401 یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اس حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے حدیث نمبر 18۔ حدیث نمبر 18 ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ عزیز طلباء، دیکھیے یہ حدیث بنیادی طور پر ایسی ہے کہ اس میں اس کا تھیم اگر کہا جائے تو تھیم ہے ارکان اسلام، اور آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ یہ حدیث جو یہاں پہ آپ کے سامنے تحریر کی گئی ہے، یہ ایک بڑی حدیث کا ایک مختصر سا حصہ ہے، اور یہ ایسا حصہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے سفید کلر کے کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور ڈینس بلیک کلر کے اس کے بال تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اور آگے کیفیت کیا تھی، دیر واز نو سائن اور سمبل آف ٹریولنگ آن ہم، کوئی سفر کا اثر اس کے اوپر نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور دیر واز نو باڈی امنگ اس who can recognize him، کوئی بھی اس کو نہیں پہچان سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اب اس حدیث میں مختصراً 5 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں ارکان اسلام پر فوکس کیا گیا ہے۔ اب ارکان اسلام میں سب سے پہلی بات ہے جس کو شہادت کہا جاتا ہے، بلکہ شہادتین کہا جاتا ہے۔ یعنی ارکان کون سے ہیں؟ شہادتین ہیں۔ شہادتین میں توحید الہی اور رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ نہ ذاتی حیثیت سے اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اللہ رب العالمین کا نہ ذاتی طور پر کوئی شریک ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں لیس کمثلہ شیء کہا گیا ہے، اور سورہ اخلاص میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے لم یلد ولم یولد، کہ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس کی آگے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو شہادت کا معنی یہ ہے، توحید کی شہادت، ذاتی اعتبار سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ہماری طرف سے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تینوں وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو عزیز طلبہ آپ کو سورہ فرقان میں توحید کے حوالے سے پڑھا دی گئی تھیں، جب پڑھایا تھا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس حوالے سے پڑھا دی گئی تھی۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور تمام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، ہر چیز اللہ کے ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ آن دا سیم پیٹرن اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے وہ اطاعت کے لحاظ سے، یعنی دنیا میں اگر ہمارے لیے کوئی اطاعت کے لحاظ سے کوئی شخصیت ہے، ذات باری تعالیٰ تو ہے ہی ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت اس کی تو اطاعت ہے۔ روئے زمین پر اطاعت کے قابل کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسری شخصیت، کوئی ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے جس کا احترام اتنا زیادہ ہو کہ جس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دیا گیا ہو، جس طرح کہ سورہ نساء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نہ اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات کا کوئی شریک، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک، نہ ان کی کوئی صفات کا کوئی شریک۔ یہ پہلا رکن ہو گیا۔ پھر دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اب نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، آپ اس حوالے سے دیکھیے قرآن کریم میں 2-3 آیات، کیونکہ آپ طلبہ کو پیپر کی مناسبت سے پڑھانا ہوتا ہے تاکہ پیپر میں لکھنے میں آسانی رہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو۔ اس کا ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اب یقینی بات ہے، ہم نماز کے قیام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب نماز کے قیام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا قیام ہم اس کے فوائد یا اس کے کوئی اثرات کے حوالے سے بھی گفتگو نہیں کر رہے۔ نماز کا قیام ہے اس کو وقت پر پڑھنا، اور وقت پر جس طرح کے حدیث میں آتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ بنیادی طور پر ہمیں کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ طلبہ نے یہ بات تو آپ کو علم ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور 10 سال کے بچے کو سختی کے ساتھ نماز پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب بے شک مومنوں پر نماز مقررہ وقت میں فرض کی گئی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ ہم اپنے وقت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں شریعت کا پابند ہونا پڑے گا۔ جو سپین آف ٹائم، جو ڈیوریشن آف ٹائم بتایا گیا ہے اس کے اندر ہی نماز پڑھیں گے تو قابل قبول ہوگی، تاہم کہ کوئی شرعی کوئی ضرورت یا کوئی حاجت ایسی نہ ہو کہ جس سے نماز کا اندیشہ ایسا ہو کہ نماز فوت ہو جائے، یا اس کے متبادل مثلا بیمار ہے شخص یا کوئی ایسا سفر میں ہے جہاں پہ نماز ادا نہیں ہو سکتی، تو اس میں گنجائش ہے۔ ادروائز نماز کی اس کیفیت میں کوئی مشکل جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس کی فرضیت کے حوالے سے، جماعت کی اہمیت کے حوالے سے صرف ایک حدیث سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جنہیں عبداللہ بن ام مکتوم کہا جاتا ہے، یہ نام ہے ان کا۔ عبداللہ بن ام مکتوم، اب یہ ایسے صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عذر دیکھیے، ان المدینہ کثیرۃ الحمام والسباع، مدینہ شہر بڑے درندوں والا ہے۔ حامہ، سباع، حامہ رینگنے والے جانور، سباع درندے جانور، 2 عذر ہو گئے۔ پھر راستہ سنگریزوں والا ہے، پتھریلا رستہ ہے، 3 عذر۔ میں نبینا ہوں، 4تھا عذر۔ ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کوئی میرے پاس ایسا گائیڈ نہیں ہے جو مجھے لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، کتنے عذر ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جب اس نے یہ بات کہی نا، اترخص لی ان اصلی فی البیت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اجازت ہے گھر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے اس کو کیا کہا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ شاید اس کو مکمل اجازت مل جاتی، جبرائیل نے آگے آپ کو باخبر کیا، وہی آ گئی۔ آپ نے فرمایا تسمع النداء،
بھئی بات سنو، اذان سنتے ہو؟ جی سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، مسجد میں آ کر اس کا جواب دو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اس کے فوائد نماز کے حوالے سے عزیز طلبہ آپ اپنے طور پر جتنا مرضی اس میں جواب ایڈ کر لیں۔ نماز کے فوائد کے یہ بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ کئی لحاظ سے اس کے فوائد ہیں۔ وقت کی پابندی ہوتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے جو اس میں ایڈ ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہے؟ قرآن کریم میں جہاں پہ نماز کی فرضیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے بتایا گیا، وہیں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے بھی فورس کیا گیا کہ فوکس کیا گیا کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور پھر اجمالی لحاظ سے بلکہ اشاراتی مجازی لحاظ سے کئی مختلف طریقوں سے صدقات کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاکیزگی۔ اصطلاحی طور پر یعنی اس میں بڑی اہمیت کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے یہ چیزیں ہیں سمجھیں۔ مثلاً صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، پھر شرح اس کی کیا ہوتی ہیں، پھر اس کا مصرف کیا ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں بڑی اہمیت کی عامل ہیں۔ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے یعنی ایسا شخص کہ جس کا مال اس ریٹ کو پہنچتا ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ مثلاً گولڈ کی 7.5 تولے خالص گولڈ، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ چاندی کی 52.5 تولے اس پہ لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد نقدی ہے، نقدی 52.5 تولے کے برابر جب ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن سال گزرنا اس کو شرط ہوتا ہے۔ پھر شرح کیا ہے، اس کی 2.5%، اگر وہ اس ریٹ کو کوالیفائی کرتی ہے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مصرف ہیں اس کے 8، جو آپ نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا ہے، جو فقراء ہیں 8 اس کے مصارف ہیں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، یعنی دیکھ لیں آپ، فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، اور ابن سبیل۔ اب فقراء، مساکین، عاملین یعنی آفیشلز، مؤلفۃ القلوب تالیف قلب کے لیے، رقاب گردن آزاد یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے، غارمین جو قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے، ابن سبیل مسافر آدمی۔ تو یہ اس کے مصارف ہیں۔ 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں جہنم کی آگ کی خوشخبری دے دیجئے، عذاب علیم کی۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے مال کو تپایا جائے گا، ان کے پیشانیوں کو، پشتوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ کیفیت اللہ رحم کرے ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا رکن ہے حج۔ حج کا لفظی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی ذوالحج کے مہینے میں ایک مسلمان آدمی جو بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے، اس غرض سے کہ جو مناسک حج ہیں اس کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، وہ حج کرتا ہے۔ اس کی فرضیت ہوئی ہے 9 ہجری میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کریں جو شخص اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس زیادہ راہ ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، زیادہ راہ ایسی ہو کہ جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، پھر ایسا شخص یہودی عیسائی ہو کے مرے تو ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حج مبرور۔ حج مبرور یعنی جو نیکیوں سے بھرپور ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے
من حج، جس نے حج کیا، لم یرفس ولم یسخب، نہ اس میں کوئی شور مچایا نہ بیہودگی کی، نیکیوں سے بھرپور پورے مناسک اس نے ادا کیے، مکمل اس کے جو ارکان ہیں مناسک ہیں ادا کیے۔ آپ نے فرمایا کانا کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو اب جنا ہے۔ اور یوم عرفہ اس کا رکن اعظم ہوتا ہے 9 ہجری کو، جب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے رمضان کے روزے۔ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ رمضان المبارک لیونر کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بھی ہمیں متقی بنانا ہے، نماز کا مقصد بھی ہمیں متقی بنانا ہے۔ تو عبادات کا سب سے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور روزہ کیسے ہے؟ یعنی بے اثر روزہ بھی ہے۔ دیکھیے نا، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، آپ نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ روزہ اگر کوئی شخص بلا عذر جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے، بغیر شرعی عذر کے، وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے، تو اس کے معادل، اس کے برابر ایکول جو ہے وہ ثواب اس کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے من لم یجمع قول الزور والعمل بھی، جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کی آمد ہے، ساتھ اس میں مد نظر رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، صحابی کو آپ فرما رہے ہیں، کوئی لڑائی کرتا ہے، آپ اس سے کہیں بھائی میں روزے دار ہوں، میں یہ بہودگی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ تو روزے کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔